فرمائیں وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھیں، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنی حفاظت کا سامان اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر تمہیں بارش کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب تم ان میں ہو۔ اس آیت میں نماز خوف کی جماعت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین نے دیکھا کہ آپ نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نماز ظہر باجماعت ادا فرمائی تو انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے اس وقت میں کیوں نہ حملہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہی اچھا موقع تھا۔ ان میں بعضوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی نماز عصر، لہٰذا جب مسلمان اس نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نماز خوف ہے، یعنی اب یوں نماز پڑھیں۔ آیت میں بیان کیا گیا نماز خوف کا طریقہ۔ اس آیت میں نماز خوف کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ حاضرین کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے، ان میں سے ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں نماز پڑھائیں، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے۔ پہلی جماعت ایک رکعت پڑھ کر اور مغرب میں 2 رکعتیں پڑھ کر دشمن کے مقابل چلی جائے، اور دوسری جماعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے آ جائے، پھر بعد میں وہ اپنی ایک ایک بقیہ رکعت پڑھ لیں، اور جن کی 2 باقی ہیں وہ 2 پڑھ لیں، اور دونوں جماعتیں ہر وقت اسلحہ ساتھ رکھیں، یعنی نماز میں بھی مسلح رہیں۔ معلوم ہوا کہ نماز کی جماعت ایسی اہم ہے کہ ایسی سخت جنگ کی حالت میں بھی جماعت کا طریقہ سکھایا گیا۔ افسوس ان پر جو بلا وجہ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں حفاظت کا سامان اور ہتھیار ساتھ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں، اور اگر ہتھیار تمہارے پاس ہوں گے تو دشمن تم پر اچانک حملہ کرنے کی جرت نہ کرے گا۔ آیت کے اس حصے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے جب فارغ ہوئے اور دشمن کے بہت آدمیوں کو گرفتار کیا اور اموال غنیمت ہاتھ آئے اور کوئی دشمن مقابلے میں باقی نہ رہا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جنگل میں تنہا تشریف لے گئے۔ دشمن کی جماعت میں سے غورث بن حارث یہ خبر پا کر تلوار لیے ہوئے چھپ چھپ کر پہاڑ سے اترا اور اچانک تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور تلوار کھینچ کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب اس نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر تلوار چلانے کا ارادہ کیا تو اوندھے منہ گر پڑا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تلوار لے کر فرمایا کہ تجھے مجھ سے کوئی بچائے گا؟ کہنے لگا، میرا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھ تو تیری تلوار تجھے دے دوں گا۔ اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میں کبھی آپ سے نہ لڑوں گا اور زندگی بھر آپ کے کسی دشمن کی مدد نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تلوار اس کو دے دی۔ کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، ہمارے لائق یہی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہتھیار اور بچاؤ کا سامان ساتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو، حکم تھا کہ اپنی حفاظت کا سامان ہر وقت ساتھ رکھو، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے اور اس وقت ہتھیار رکھنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حالت عذر میں ہتھیار کھول رکھنے کی اجازت دی گئی۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ترجمہ: پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو
پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں ہمیشگی کرو اور کسی حال میں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی سوائے ذکر کے کہ اس کی کوئی حد نہ رکھی، بلکہ فرمایا کہ ذکر کرو کھڑے بیٹھے، کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں، خشکی میں ہو یا تری میں، سفر میں اور حضر میں، غنا میں اور فقر میں، تندرستی اور بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق دو شرعی مسائل، یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق دو شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد جو کلمہ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے، اور بخاری اور مسلم کی احادیث صحیحہ سے بھی یہ ذکر ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہیں دے گی۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یہ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات بلند آواز سے فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلند آواز سے ذکر کرنا جبکہ لوگ فرض نماز سے فارغ ہو جاتے، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رائج تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں اس بلند آواز سے ذکر کرنے کو سنتا تو اسی سے لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کو جان لیتا تھا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ ذکر کرتے وقت اتنی آواز سے ذکر کیا جائے کہ کسی نمازی یا سونے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ذکر میں تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، ثنا، دعا سب شامل ہے۔ کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے۔ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا شرعی حکم، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں 2 نمازیں جمع نہیں ہو سکتی۔ احادیث میں بھی سفر کے دوران 2 نمازوں کو جمع کرنے کی نفی کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز اس کے غیر وقت میں پڑھی ہو، مگر 2 نمازیں، کہ ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جسے مزدلفہ میں عشاء کے وقت پڑھا تھا، اور وہاں فجر بھی روز کے معمول وقت سے پہلے تاریکی میں پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار کے سوا کبھی کسی سفر میں مغرب و عشاء ملا کر نہ پڑھی۔ یاد رہے کہ جس سفر میں آپ علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا وہ حجۃ الوداع کا سفر تھا، اور نبی ذوالحجہ کو مزدلفہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا تھا۔ اور دیگر جن احادیث میں 2 نمازیں جمع کرنے کا ذکر ہے وہاں جمع سوری مراد ہے، یعنی پہلی نماز آخری وقت میں اور دوسری نماز اول وقت میں ادا کی گئی، جیسا کہ روایات سے واضح ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچنے کی جلدی ہوتی تو آخری وقت سے کچھ دیر پہلے مغرب کی اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے، سلام پھیر کر کچھ دیر ٹھہرتے، پھر عشاء کی اقامت ہوتی اور نماز عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن نے نماز کے لیے کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلتے رہو، یہاں تک کہ جب شفق ڈوبنے کے قریب ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر کر نماز مغرب پڑھی، پھر انتظار فرمایا یہاں تک کہ شفق ڈوب گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عشاء پڑھی اور فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کسی کام کی وجہ سے جلدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے جیسا میں نے کیا۔ نوٹ، اس مسئلے سے متعلق تفصیلی اور تحقیقی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب حاجز البحرین الواقع عن جمع الصلاتین، یعنی 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کی ممانعت پر رسالہ کا مطالعہ فرمائیں۔